کے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اکثر ان لوگوں میں سے نافرمان ہوں گے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ گزر جانے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ تورات میں جو لوگ قتل کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کے لیے کیا احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کی کتاب میں، مطلب تورات میں لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کوئی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر کسی جان کے قصاص کے، مطلب ناحق قتل کرے گا اور زمین میں فساد مچائے گا، تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانیت کو، تو گویا اس نے قتل کیا سب لوگوں کو۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اگر آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا، اس کا مطلب آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، آخرت میں سزا بھی آپ کو پوری انسانیت کو قتل کر دینے کی ہی ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3335، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ظلم کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا کام جو برا کام تھا، قتل کر دینے والا کام قابیل نے شروع کیا تھا، تو اس کے بھی نامہ اعمال میں اتنا ہی برابر کا حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان میں سے ایک گناہ قتل کرنا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ تو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کیا، آخرت میں سزا بھی آپ کو پوری انسانیت کو قتل کر دینے کی ہی ملے گی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو زندہ رکھا تو گویا اس نے زندہ رکھا تمام لوگوں کو۔ دیکھیں اگر آپ نے ایک شخص کی جان بچا لی ہے تو گویا آپ نے تمام انسانیت کی جان بچا لی ہے، اور آخرت میں جزا بھی آپ کو، آخرت میں انعام بھی آپ کو تمام انسانیت کو بچانے کا ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کعبے کے گرد طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تیری عزت کتنی عظیم ہے، تجھ سے خوشبو آتی ہے، تو عظمت والا ہے، لیکن مومن کے مال اور جان کی عزت اور حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کرنا، قتل کے قریب بھی بھٹکنا نہیں ہے۔ حدیث سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ آپ نے کسی مومن کی عزت کو بھی پامال نہیں کرنا، اس کی بےزتی نہیں کرنی، اس کی انسلٹ نہیں کرنی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک اکثر ان میں سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں حد سے گزر جانے والے ہیں۔ مطلب ان کے پاس رسول آ چکے ہیں واضح نشانی کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہوں گے، حد سے گزر جائیں گے، زیادتیاں کریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی لائف کو گزاریں گے، اپنی مرضیاں کریں گے، خوریزیاں کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، قتل ناحق کریں گے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، واضح نشانیاں آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ اکثر ان لوگوں میں سے نافرمان ہوں گے۔